الشان اور عظیم المرتبت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان کے مہینے سے پہلے اللہ رب قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ معزز خواتین کرام، ابھی تک آپ بہت ساری باتیں سن چکی ہیں اور ہر ہفتے بہت ساری باتیں آپ کے درمیان عرض کی جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سبوں کو بہت زیادہ جان لینا یہ کمال نہیں ہے، اصل ہے اس کو مان لینا اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا اور عمل کرنا۔ ورنہ میں نے بارہا آپ تمام کو یہ باتیں بتائی اور سکھایا کہ جانکاری کی بات اگر کریں تو ابو جہل بہت بڑا جانکار تھا۔ ابو جہل جسے کہتے ہیں جاہلوں کا ابا، اس کا نام ابو جہل نہیں تھا، اس کا نام ابو الحکم تھا۔ بہت حکمت والا تھا، وہ بہت دانشور تھا، بڑا سردار تھا، بڑا ماہر تھا، وہ کتابوں کا، زبانوں کا، ادب کا بہت ماہر تھا۔ لیکن کیا ہوا، تمام مہارت کے باوجود جب اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے قبیلے اور خاندان سے مبعوث فرمایا، نبی بنایا اور اپنی آخری شریعت اور اپنی قرآنی کتاب، اپنی آسمانی کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا، پھر یہ ہوا کہ اس ابو جہل نے نہیں مانا۔ وہ جانتا تھا، اسے معلوم تھا، ابو جہل کو سب پتا تھا کہ جتنی باتیں بتا رہے ہیں، جتنی باتیں کہہ رہے ہیں، یہ سب درست ہے، یہ سب صحیح ہے، یہ سب ماننے والی بات ہے، کرنے والی بات ہے، لیکن ابو جہل نے نہیں مانا۔ جب نہیں مانا تو پھر وہ ابو الحکم سے ابو جہل ہو گیا۔ اور اگر یہ کہ اگر وہ جاننے کے بعد مان لیتا تو پھر وہ جنتی ہوتا، اسلام کا داعی ہوتا، اسلام کا شہدائی ہوتا، ایمان والا ہوتا، مجاہد ہوتا، غازی ہوتا اور پھر اس دنیا سے اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو کر کے چلا جاتا۔ لیکن نہ ماننے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی بن گیا اور جہنم والے کھاتے میں اس کا نام لکھ گیا۔ تو میری ماں بہنیں، آپ تمام سے بارہا یہ گزارش کی گئی کہ حالات کی نزاکت کو سمجھیے، اپنی بھی فکر کیجیے اور اپنی نسلوں کی بھی فکر کیجیے۔ میں کچھ باتیں آج مختصر سی کارگزاری کے طور پر عرض کر دوں، جو ہمارے ساتھیوں نے بھی کہا تھا کہ کچھ باتیں آ جانی چاہیے۔ وہ یہ کہ ہم سب جو کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت نے جتنی ہمیں طاقت اور جتنی وسعت دی ہے اتنی ہی کرنے کی۔ ہم اپنی طاقت اور وسعت سے زیادہ نہیں کر سکتے اور نہ اس سے زیادہ کہ اللہ ہم سے پوچھ فرمائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں جو ایک حکم دیا وہ حکم یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو، اے ایمان والو، اے مردوں، اے عورتوں، پہلے تو یہ کہ نمبر 1 پر اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو سنوار لو، اپنی اصلاح کر لو کہ خود کس اعمال پر ہم ہیں، خود ہمارے عقائد کیسے ہیں، خود ہماری صبح شام کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، خود اللہ کے احکام ہماری زندگی میں کتنے ہیں اور کتنے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے اس بات پر خود عمل کر لیں، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو عمل کروا لیں۔ اپنے گھر میں جو بھی ہمارے ماتحت ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں، والد ہے، ان کو ہم اعمال پر لے آئیں، انہیں بھی ہم بتائیں کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں والا کھانا پینا کھاتے ہیں، کبھی کبھار ہفتے میں جمعہ کو مسلمانوں والا کپڑا پہن لیتے ہیں، کبھی کبھی مسلمانوں والے کسی بھیڑ بھاڑ میں ہنگامے میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، یہ نہیں۔ حقیقی ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، اعمال صالحہ کیا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، اللہ نے کیا کرنے کے لیے کہا ہے، کیا نہیں کرنے کے لیے کہا ہے، اللہ نے اولاد کی تربیت کیسی رکھی ہے، اللہ نے ماں باپ کی خدمتیں کیسی رکھی ہے، اللہ نے ماں باپ کے مراتب اور درجے کیا رکھے ہیں، اللہ نے شوہروں کے حقوق کیا دیے ہیں، اللہ نے بیٹیوں کے حقوق کیا دیے ہیں، بھائیوں کے حقوق کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، تو ایمانی تقاضا کیا ہے، ہم اس ایمانی تقاضے پر عمل کریں، اسے ہم پورا کریں، یہ سب سے اہم ہے اور اس کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے، پوچھ ہونا ہے۔
قرآن کہہ رہا ہے جو خود عمل نہیں کرتا صرف دوسروں کو بتاتا، قرآن کہہ رہا ہے اس کے بارے میں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم دوسروں کو تو نیکی کی باتیں بتاتے ہو، بھلائی کا کام کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے۔ ماں بیٹی سے کہے نیک کام کرنے کے لیے، بیٹی سے کہے پردہ کرنے کے لیے، بہو سے کہے نماز پڑھنے کے لیے، بہو سے کہے پاک دامن رہنے کے لیے، اور خود کا دامن داغدار ہو، خود کا دامن داغدار ہو، خود نماز نہ پڑھے، خود تلاوت نہ کرے، خود جھوٹ بولے اور دوسروں سے کہے کہ ہمیں جھوٹ پسند نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا ہو گیا ہے، دوسروں کو تو کہتے اور خود عمل نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا ہو گیا، دماغ کام نہیں کرتا، افلا تعقلون، کیا عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ جو باتیں ہم دوسروں کو بتا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں اس پر ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی تھی اس کا معنی اور مطلب یہ تھا، اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان کے بعد ایمانی تقاضے پر عمل کرتے ہوئے نیک عمل کیا، عمل صالح کیا، جتنا ایمان کا تقاضا ہے اور جتنا اس کے اندر وسعت ہے اتنی ہی عمل کیا۔ اللہ فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، جو وہ نہیں کر سکتا اس کا بوجھ ہی ہم اس کے اوپر نہیں ڈالتے۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے، کوئی بالغ ہے، کوئی بچی ہے، ابھی اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، اللہ اس کے اوپر زبردستی نہیں کرتے، روزہ فرض نہیں ہے، زبردستی نہیں کرتے۔ جب عمر کو پہنچتے ہیں، بلوغ کی عمر ہو جاتی ہے، جب صحت مند ہو جاتے ہیں، جب باہر کا اور بھی کام دھام کرنے لگتے ہیں، سمجھنے لگتے ہیں، باہر کی ذمہ داریاں اس سے پوری کروائی جانے لگتی ہے، تب شریعت کہتی ہے کہ ابھی سے نماز بھی پڑھنا ہے، ابھی سے روزہ بھی رکھنا ہے، ابھی سے شریعت کے دوسرے کام بھی کرنے ہیں۔ بچے تھے، چھوٹے تھے، شریعت نے یہ ضرور سکھایا کہ ابھی سے اسے شرم و حیا سکھاؤ، ابھی سے اسے ادب سکھاؤ، ابھی سے اسے پاک دامنی بتاؤ۔ لیکن جب عمر کو پہنچے پھر شریعت نے کہہ دیا کہ اب فرض ہے، اب واجب ہے کہ یہ پردے سے باہر نہ نکلے، اب اس کے جسم کو کوئی نہ دیکھے، اب یہ بھی اپنی آنکھوں سے کسی کی طرف بیجا نظر اٹھا کر کے نہ دیکھے، کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، آنکھوں میں اس کے حیا ہو، دل میں عفت و پاک دامنی ہو، پورے سر سے پاؤں تک یہ مکمل مومنہ بن کر کے، مسلمہ بن کر کے، ایمان والی بن کر کے زندگی گزارے، یہ اللہ نے حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا جو یہ کر لے اولئک اصحاب الجنہ، تو پھر یہی لوگ ہیں جو جنتی ہیں۔ پھر ایسی خواتین کو، ایسی مستورات کو، ایسی ماں بہنوں کو اور ایسی مردوں کو اللہ جنت عطا فرمائیں گے، انہیں ہی جنت نصیب ہوگی۔ لیکن جو ایمان کے تقاضے پر عمل نہ کرے، اعمال صالحہ نہ کرے اور منمانی زندگی سب دن گزارتا رہے، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، کہ ایسا شخص جو نفس کی مان کر کے چلتا ہو، اپنی منمانی کرتا ہو، وہ اللہ کا باغی ہے، وہ اللہ کے دربار میں مجرم ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے دربار میں مجرم بن کر کے آئے، مرنے سے پہلے اپنے کیے ہوئے کرتوتوں پر توبہ نہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہ کرائے، اور وہ اگر مجرم بن کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اسے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ میری ماں بہنیں، بڑا خوبصورت، بڑا اچھا اور بڑا سنہرا موقع رمضان المبارک کا ہمارے درمیان آ رہا ہے۔ بس رمضان کی آمد ہے، 2 روز میں رمضان کا مہینہ 2-3 روز میں شروع ہو جائے گا۔ ہم ابھی سے رمضان کے لیے تیاری کریں۔ رمضان کی تیاری کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی شاپنگ کو بڑھا دیں، اپنے کھانے پینے کے طریقے کو اور آئٹم کو بڑھا دیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ نے جتنی وسعت دی ہے، ہمارے گھر میں جتنی آمدنی ہے، جتنی حلال کمائی ہے، شوہروں کی، بیٹوں کی، ہمارے گھر کے ذمہ داروں کی، ماتحتوں کی، والدوں کی، ان کی جائز کمائی پر اور ان کی جو وسعت ہے اس وسعت پر جتنا ہم لے سکتے ہیں وہ لیں، ان پر بوجھ نہ بنے، بار نہ بنے۔ اور مارکیٹنگ کرتے وقت اور شاپنگ کرتے وقت یہ دھیان رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نخرے کی وجہ سے، ہماری فرمائش کی وجہ سے، ہماری بیجا ضرورت کی وجہ سے ہمارے گھر کے جو ذمہ دار ہیں وہ دل ہی دل میں رو رہے ہوں، دل ہی دل میں کوڑ رہے ہوں، دل ہی دل میں پریشانی کے عالم میں ہوں۔ کیوں؟ ہم نے تو فرمائشیں رکھ دی، ہم نے تو اپنی ضرورتیں رکھ دی، ہم نے تو ڈیمانڈ کر دیا کہ ہمیں رمضان میں یہی چیزیں چاہیے، لیکن اگر وہ چیزیں دلانے کی وسعت نہیں ہے، اگر حیثیت نہیں ہے، پھر کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے وہ گرجین جانتے ہیں، وہ ذمہ دار جانتے ہیں جنہیں پورا کرنا ہوتا ہے، کہ پھر کتنے لوگوں کے سامنے اسے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، کتنے لوگوں کے سامنے اپنی زبانیں کھولنی پڑتی ہے، کتنے ایکسٹرا محنت آپ نے رمضان میں صرف فرمائش کر دی اور چھوڑ دیے، اور اب آپ کی فرمائش کو پوری کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ رمضان میں وہ اپنے کام کو ہلکا کر کے رمضان اور روزے اور تراویح کی قدر کر پاتے، وہ اوور ٹائم کرتے ہیں، وہ ایکسٹرا وقت لگاتے ہیں، دن کو محنت کرتے ہیں، وہ اپنے اعمال کی اچھی طرح نہیں کر پاتے۔ یہ بیجا خواہشات کو، بیجا ضرورتوں کو روکے، یہ بیجا سوالات جو آپ کے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھ ہوگی، اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو باپ کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں اور شوہر کی شکل میں اگر ذمہ دار دے دیا گیا، محافظ دے دیا گیا، سرپرست دے دیا گیا، تو آپ جو چاہیں جیسے چاہیں ویسی منمانی کریں، شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔
تو ہم رمضان کے مہینے کی قدر کریں، ابھی سے اس کے لیے تیاری کریں، گناہوں والے کام کو چھوڑ دیں، سوشل میڈیا سے، موبائل سے، نیٹ ورکوں سے دور ہو جائیں، اور اگر اس سے لگے تو وقتاً فوقتاً لگے، اور لگے تو ایمانی چیزیں دیکھیں، اسلامی چیزیں دیکھیں، اعمالی چیزیں دیکھیں۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ مطلق ٹی وی یا مطلق موبائل یا مطلق لیپ ٹاپ یا انٹرنیٹ یہ خراب نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ بالکل سرے سے غلط نہیں ہے، ہمارے استعمال نے اسے اس قابل بنایا ہے کہ یہ چیزیں صحیح ہے یا غلط ہے۔ میں نے آپ کو مثال دے کے سمجھایا، میرے پاس ہاتھ ہے، ہم سبوں کے پاس ہاتھ ہے، اسی ہاتھ سے ہم کسی غریب کی مدد بھی کر دیتے ہیں، اور اسی ہاتھ سے ہم کسی کا مال چرا بھی لیتے ہیں، اسی سے کسی مظلوم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے اس مظلوم کی مدد بھی کر دیتے ہیں، اور اسی ہاتھ سے ہم چاہے تو کسی بھی غریب کو تماچا مار دیتے ہیں، تکلیف دے دیتے ہیں۔ تو ہاتھ ہمارا بذات خود غلط نہیں ہے، ہمارا استعمال اسے صحیح یا غلط بناتا ہے، تو اپنے استعمال کو درست کریں، صحیح کریں، اور اللہ رب العزت کے دربار میں روئیں اور گڑگڑائیں، اللہ سے معافی مانگے کہ اے اللہ جو گناہ، جو خطا، جو غلطیاں ہم سے ہو گئی، جو اب تک ہم نے غفلت کی زندگی گزارا ہے، اے اللہ غفلت کی زندگی سے ہمیں نجات دے دے، اے اللہ ہمیں اپنا شعور عطا فرما دے، اے اللہ جو زندگی ہماری گزر گئی گناہوں میں، ان گناہوں سے اب ہم توبہ کرتے ہیں، ان گناہوں سے اب ہم معافی مانگتے ہیں۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں عام ہیں، مغفرتیں عام ہیں، جہنم سے بندوں کو چھوڑنا اور جہنم سے بندوں کو نجات دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزانہ اعلان ہو رہا ہے، روزانہ اللہ کے فرشتے آواز لگا رہے ہیں، روزانہ دعائیں قبول ہو رہی ہے۔ سچے اور پکے دل سے اپنے شرم و حیا کو سامنے رکھ کر کے، اپنی عفت و پاک دامنی کو سامنے رکھ کر کے، اپنے دل کے اندر جو چور بیٹھا ہے، دل کے اندر جو شیطان بیٹھا ہے، دل کے اندر جو خواہشات اور بے جا غلطیات ہماری چیزیں بیٹھی ہوئی ہے، ان تمام کو نکال کر کے پاک اور صاف ہو جائیں، اور نہا دھو کر کے رب کے سامنے مصلی بچھائیں اور روئے اور گڑگڑائیں کہ اللہ اس رمضان میں ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو دور فرما دے، اللہ اب تک جو ہم سے اپنی اولاد کی پرورش میں کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ ہماری ان کمی کوتاہیوں کو بھی دور فرما دے، اور اب سے ہمیں اپنی اولادوں کو صحیح پرورش کرنے والے بنا دے، صحیح پرورش کرنے کی عقل و شعور اور فہم عطا فرما دے، اور اولادوں کے دلوں کو بھی اور قلوب کو بھی ہمارے لیے، گرجینوں کے لیے، ماں باپ کے لیے نرم فرما دے، ان کا اطاعت و فرما بردار بنا دے، ان کی باتیں ماننے والا بنا دے۔ ابھی بہت لمبی باتیں مولانا صاحب اس پر کر رہے تھے کہ اللہ سے ماننے والی بنے، اللہ کو اپنی باتیں بتانے والی بنے، اللہ کو منانے والی بنے۔ اگر اللہ مان گیا تو دنیا کی ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو نہ مانے، اور اگر اللہ آج ہم سے ناراض ہے اس لیے آج ہم پوری دنیا کو منانے میں لگے ہیں، پوری دنیا کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ناکام ہیں اور نامراد ہیں۔ یہ چند گزارشات تھی جو میں نے عرض کی۔ اب یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا، ہمارے کئی ساتھیوں نے کہا اس سے کیا ہو جائے گا، کئی لوگوں نے کہا اس سے کیا ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ یہ سلسلہ اب اتنا بڑھا ہے کہ اب آپ خبر دیں تو علاقے اور شہر کی کئی محلوں میں اور کئی گاؤں میں الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا، کئی جگہ سے۔ آپ کے بغل میں اگر بات کریں تو اس بار جائیں تو جمل چک میں بھی ہو رہا ہے، کہٹیا میں بھی ہو رہا ہے، بھلنی